السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بچوں، ہمارا اسلامیات کا جو سبق چل رہا تھا آیات نمبر 49 تا 58 اس کا ترجمہ ہوا تھا، پھر مشکل الفاظ کے معانی ہم نے پڑھے تھے، پھر اس کے ساتھ ہم نے 2 سوال پڑھے تھے، صحیح ہے نا؟ تو آج کے سبق کے اندر میں السوال الثالث پڑھاؤں گا اور السوال الرابع اس کے اندر آیات مبارکہ ہے، اس کا مفہوم میں آپ کو بیان کروں گا، صحیح ہے نا؟ تو سوال نمبر 3 کیا ہے؟ السوال الثالث ان آیات مبارکہ میں اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ سوال نمبر 3 ہے، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں۔ پہلے آپ اس کو سمجھ لیں کہ فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی، اس کا کون سے اسباب تھے کہ جس کی وجہ سے فرعون اور آل فرعون کو بربادی کا سامنا کرنا پڑا، ہلاکت کا سامنا کرنا پڑا؟ تو وہ اسباب جو ہے نا، چند اسباب ہیں۔ پہلا سبب یہ ہے کہ جب فرعون اور آل فرعون نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا، جب انکار کیا اور آیات کو جھٹلایا تو پھر اللہ پاک کی پکڑ آئی، اللہ پاک نے ان کو عذاب کے اندر مبتلا کر دیا۔ اور دوسرا سبب یہ تھا کہ جب فرعون اور آل فرعون نے، کیونکہ فرعون کو اللہ پاک نے نعمتیں بھی بہت دی تھیں، آل فرعون کو اور فرعون کو ان کو اللہ پاک نے نعمتوں سے بہت نوازا تھا، بہت ان کے پاس مال و دولت بھی بہت تھا اور ساز و سامان بھی بہت تھا، ہر چیز یعنی کسی چیز کی جو ہے نا کمی نہیں تھی، نعمتیں اللہ پاک نے ان کو بہت دی تھی۔ تو جب اللہ پاک نے ان کو اتنی نعمتیں دی تھیں تو چاہیے تو یہ تھا کہ فرعون اور آل فرعون اللہ کی شکر گزاری جو ہے نا ادا کرتے اور نعمتوں کی شکر گزاری کرتے اور اللہ کا شکریہ ادا کرتے، لیکن بجائے شکریہ ادا کرنے کے انہوں نے نعمتوں کی ناشکری کی، اور پھر ان کی جو بدماشیاں تھیں اور ان کی جو حرکتیں تھیں، جو ان کی شرارتیں تھیں، وہ حد سے زیادہ بڑھ گئیں، ان کی شرارتیں دن بدن بڑھتی جا رہی تھیں۔ تو جب ان کی شرارتیں انتہا کو پہنچ گئیں اور وہ عہد شکنی کرنے لگے، اللہ کے حکموں کو توڑنے لگے، اللہ کے نافرمانی کے اندر مبتلا ہو گئے اور وہ اللہ کو بھول گئے، تو پھر اللہ پاک نے جو ہے نا ان کو اپنے عذاب کے اندر مبتلا کر دیا، اور یوں فرعون اور آل فرعون ہلاک ہوئے۔ اللہ پاک نے فرعون کو اور آل فرعون کو کیا ہے، غرق کر دیا، وہ دریا کے اندر غرق ہو گئے اور یوں جو ہے نا ہلاک ہو گئے۔ تو یہ اسباب تھے۔ اللہ پاک نے فرعون کو بہت جو ہے نا کیا ہے دیے تھے، نعمتیں دی تھی، لیکن ان نعمتوں کا انہوں نے شکر ادا نہیں کیا، نعمتوں کی ناشکری کی ہے، اس وجہ سے ان کے اوپر یہ عذاب آیا۔ تو اس سوال نمبر 3 کو سوال کے ساتھ میں نے اس کا جواب بھی لکھا ہوا ہے، یہ تو میں نے آپ کو سمجھایا ہے کہ یہ اسباب تھے، تو اس کو میں نے وائٹ بورڈ پہ لکھا بھی ہوا ہے، اس اعتبار سے بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ سوال نمبر 3 ہے السوال الثالث، اس سبق میں فرعون اور آل فرعون کی ہلاکت اور بربادی کے کیا اسباب بیان کیے گئے ہیں؟ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہلاکت اور بربادی کے چند اسباب بیان کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ جواب، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہلاکت اور بربادی کے چند اسباب بیان کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی آیات کا انکار۔ پہلا سبب کیا ہے؟ پہلا سبب ہے اللہ کی آیات کا انکار، یعنی جب فرعون اور آل فرعون نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا اور اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ سبب نمبر 1۔ سبب نمبر 2، نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان پر لازم تھا وہ اللہ کا شکر ادا کریں، مگر یہ لوگ اپنی بدعمالیوں اور شرارتوں میں اور زیادہ بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لیں اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو سوال نمبر 3 کا جواب کیا ہے؟ سوال نمبر 3 کا جواب یہ ہے، اللہ تعالیٰ نے فرعون اور اس کے پیروکاروں کی ہلاکت اور بربادی کے چند اسباب بیان کیے ہیں، اور وہ یہ ہیں۔ نمبر 1، اللہ کی آیات کا انکار، یعنی جب فرعون اور آل فرعون نے اللہ کی آیات کو جھٹلایا
اور اس کا انکار کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا۔ نمبر 2، نعمتوں کی ناشکری۔ اللہ تعالیٰ نے فرعون اور آل فرعون کو بہت ساری نعمتوں سے نوازا ہوا تھا، جس کی وجہ سے ان پر لازم تھا وہ اللہ کا شکر ادا کریں، مگر یہ لوگ اپنی بدعمالیوں اور شرارتوں میں اور زیادہ بڑھ گئے، جس کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے ان سے اپنی نعمتیں چھین لی اور ان کو عذاب میں مبتلا کر دیا۔ تو سوال نمبر 3 میں نے آپ کو سمجھایا اور وائٹ بورڈ پر بھی لکھا ہوا ہے، اس کے جیسے لکھا ہوا ہے اس کے مطابق بھی میں نے آپ کو سمجھایا۔ اور اس کا جواب کیا ہے؟ جواب کے اندر کون سے اسباب تھے جس کی وجہ سے فرعون اور آل فرعون ہلاکت اور بربادی کی طرف گئے؟ تو پیارے بچوں، اس کو آپ نے اس طریقے سے سمجھنا ہے اور اس کو اسی طرح کاپی کے اندر بھی محفوظ کرنا ہے۔ آگے ہم چلتے ہیں سوال نمبر 4 کی طرف۔ السوال الرابع، مندرجہ ذیل آیات کا مفہوم بیان کیجئے۔ یہ آپ کے پاس اسلامیات کی بک ہوگی تو اس میں جو ہے نا یہ ہے وَلَوْ تَرَىٰ إِذْ يَتَوَفَّى الَّذِينَ كَفَرُوا الْمَلَائِكَةُ يَضْرِبُونَ وُجُوهَهُمْ وَأَدْبَارَهُمْ وَذُوقُوا عَذَابَ الْحَرِيقِ ذَلِكَ بِمَا قَدَّمَتْ أَيْدِيكُمْ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ۔ 2 آیات ہیں۔ فرمایا کہ اور کاش تم اس وقت کو دیکھ لیتے کہ جب فرشتے کفار کو مارتے تھے تو مارتے تھے ان کے منہوں پر اور ان کی پیٹھوں پر۔ اذ یتوفی الذین کفروا، کہ جب ان کی روحیں جو ہے نا قبض کرتے تھے، فرشتے جب ان کی روحیں قبض کرتے تھے اور جب ان کو موت آتی تھی تو موت کے وقت کیا ہے؟ یضربون وجوہہم وادبارہم، مارتے تھے ان کے منہوں پر اور ان کے پیٹھوں پر۔ وذوقوا عذاب الحریق، اور کہتے تھے چکھو تم جلنے کے عذاب کو۔ ذالک بما قدمت ایدیکم، یہ ان اعمال کی سزا ہے، یہ ان اعمال کی سزا ہے جو آپ نے اپنے ہاتھوں سے آگے بھیجے۔ یہ ان اعمال کی سزا ہے جو آپ نے آگے بھیجے۔ وَأَنَّ اللَّهَ لَيْسَ بِظَلَّامٍ لِّلْعَبِيدِ، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، اور بے شک اللہ اپنے بندوں پر ظلم نہیں کرتا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے نا لوگوں پر ظلم نہیں کرتا بلکہ لوگ اپنے اوپر ظلم کرتے ہیں۔ تو یہ 2 آیات تھیں، ان آیات کا مفہوم میں نے آپ کو پڑھ کے سنایا۔ تو پیارے بچوں، اسی طریقے سے آپ نے اس کو سننا اور سمجھنا ہے اور توجہ دینی ہے، اور آپ نے اپنے سبق کو اچھے طریقے سے سمجھ کے اور پھر اس کو اپنی کاپیز کے اندر بھی ساتھ ہی ساتھ محفوظ کرتے جانا ہے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو یہ سوال نمبر 3 جو میں نے آپ کو سمجھایا ہے، پڑھایا ہے، یہ سوال نمبر 3 آپ اپنی کاپیز میں محفوظ کر لیں اور پھر ہم اپنے سبق کے اختتام کی طرف چلتے ہیں۔
پیارے بچوں، آپ نے اس سبق کو اپنی کاپیز کے اندر محفوظ کر لیا ہوگا، تو اسی کے ساتھ ہی ہمارا یہ چیپٹر نمبر الدرس الثانی دال جو تھا، یہ جو چیپٹر ہم نے شروع کیا تھا، یہ چیپٹر بھی ہمارا کیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اور پھر آئندہ سبق میں اگلے نئے چیپٹر کو ہم انشاءاللہ شروع کریں گے۔ صحیح ہے پیارے بچوں؟ تو اسی کے ساتھ ہی میں اپنے سبق کا اختتام کرتا ہوں اور آپ لوگوں سے جو ہے نا اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔